أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. جمعہ کا خطبہ جب شروع ہوتا ہے تو خطبہ حاجہ میں یہی باتیں تو پڑھی جاتی ہیں. ان الحمد للہ، ساری حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے. تعریف اسی کی ہے، وہی تعریف کے لائق ہے. نحمدہ ونستعینہ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، مسجود نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں. ہماری ساری امیدیں، ساری دعائیں، ساری آرزوئیں اسی اللہ سے وابستہ ہیں جو مالک ارض و سما ہیں، اور ہر پل، ہر لمحے اس کی الگ شان ہے. یخفض و یرفع، کسی کو اوپر اٹھاتا ہے، کسی کو نیچے جھکاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہے یعز، کسی کو عزت سے ہمکنار کرتا ہے تو کسی کو ذلت دے دیتا ہے. کسی کو شفا دیتا ہے تو کسی کو صحت دیتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی سب سے اول ہے، وہی سب سے آخر ہے. جب سارے فنا ہو جائیں گے اور فوق التراب تراب، زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ مٹی ہے، مٹی کے اوپر جو کچھ ہے وہ مٹی ہے، ہم سب مٹی ہو جائیں گے، سارے فرشتے ختم ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فَأَيْنَ مُلُوكُ الدُّنْيَا أَنَا الْمَلِكُ، اب میں بادشاہ ہوں. صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہمارے دلوں میں کیا خیالات چل رہے ہیں اس کا علم اگر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. وہ دلوں کے سرائر اور بھیدوں کو جانتا ہے. کس کے دل میں کیا گزر رہا ہے، کون کیا دلوں میں لیے بیٹھا ہے، کس کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے، وہ سب کا سب جاننے والا اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے. نبأنی العلیم الخبیر. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. وہ رسول جس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں. دنیا کی کسی پیشاب پینے والے سے اگر وہ بدگوئی کرتا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں غلط باتیں کہتا ہے، تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کی باتوں پر توجہ دی جائے. اس کے لیے مسلمان اپنی محنتیں صرف کریں
اور ریالیاں نکالیں اس کے لیے، یہ تو کرتے اس لیے ہیں کہ وہ مشہور ہو جائیں۔ وہ ان بڑی بڑی شخصیات پر جن کی تعریف اللہ نے کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، کتنی آیتیں قرآن کی آپ اٹھا لیں، صاحب قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود تعریف کر رہے ہیں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ نبی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اتنی مقدس ہستی ہے کہ یہ جہاں نماز پڑھ لیتی ہے، جہاں سجدے کر لیتی ہے تو وہ ریاض الجنہ بن جاتا ہے، اور جب یہ آسمان پر دیکھ لیتے ہیں کعبے کو نظر اشتیاق سے تو کعبہ بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے، بیت المقدس سے مکہ بدل دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہے جو عقیدت میں زندگی میں ایمان کی حالت میں کوئی دیکھ لیتا ہے تو صحابیت کے شرف سے حاصل ہو جاتی ہے اور جنت والا بن جاتا ہے۔ ایسی ذات کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے نجس گندا انسان، جو گندگی کھاتے گندگی پیتے ہیں، تو ایسے انسانوں کی باتوں کو کیئر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام نے کبھی اپنے ماننے والوں سے یہ نہیں کہا کہ معاف کرو، لیکن اتنا بھی نہیں کہ تم بزدل نظر آؤ۔ آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شاعر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی زبان نکال لیتے ہیں یا سامنے کی دو دانتیں کھینچ لیتے ہیں تاکہ آئندہ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے کوئی بات نہ کہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، رحمت للعالمین، سارے جہاں کے لیے رحمت کا باعث تھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کی طرف سے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر۔ دوستو عزیزو، آج کے اس جمعے کے خطبے میں نے سورۃ النحل آیہ نمبر 97 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ کچھ مختصر سی باتیں ہم سنتے ہیں۔ بات سننے اور سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنے پرسکون ماحول میں، جمعہ ہی ایک ایسی پرسکون جگہ ہے، اتنا ٹائم آپ کہیں اسپینڈ نہیں کریں گے، اتنے صبر سے بیٹھ کر آپ کہیں نہیں سنیں گے، کسی فرض نماز میں نہیں سنیں گے۔ جمعے کا وہ وقت ہوتا ہے بڑی عقیدت مندی کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، عبادت کے طور پر اللہ کے بندے اور بندیاں بیٹھتی ہیں، اس لیے بیٹھتی ہیں کہ جمعے کا ثواب ہم کو مل جائے، ہم مغفور بندوں میں شامل ہو جائیں، نبی کی کچھ باتیں سنیں، اللہ رب ذوالجلال کی کچھ تعریف کر لیں، اور جب یہاں سے اٹھ کر جائیں تو ہم سب کے سب مغفور بن جائیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، سورۃ النحل آیہ نمبر 97، سب سے پہلے ہم آپ کو اس آیت کا ترجمہ بتا دیتے ہیں۔ من اس میں موصول ہے جو مرد اور عورت دونوں کے لیے آتا ہے، جیسے انگلش میں آپ ہو جیسے کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے، پھر من دونوں کو شامل ہے، پھر بھی اللہ نے کسی کو اعتراض نہ ہو سمجھانے کے لیے پھر سپریٹ الگ بھی ذکر کر دیا۔ من ذکر او انثی، میل اور فیمیل، دونوں میں سے کوئی بھی اگر نیک عمل کرتے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم کیا کریں گے؟ ان کو اچھی زندگی دیں گے، خوشیوں سے بھری زندگی دیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بہتر سچی بات بتا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم آپ کو خوشیوں سے بھری زندگی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور آپ کا ہم بھرپور بدلہ دیں گے، ریوارڈ دیں گے، أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جتنا اچھا آپ دنیا میں کرتے تھے اس سے بڑھیا آپ کو ہم آخرت میں دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں،
میں آپ سے بس اتنی ہی بات کہہ دینا چاہتا تھا کہ یہ آیت سورۃ النحل آیت نمبر 97 ہے، جس میں اچھی زندگی کی بات کہی گئی. یہ اچھی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اسی کی تلاش میں تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں. کب سے تلاش کر رہے ہیں؟ جب بچے تھے تو سوچتے تھے اسکول جائیں گے، اچھا پڑھیں گے. باپ بھی کہتا تھا بیٹا اچھا پڑھ لو، ابھی پب جی مت کھیلو، بڑے ہو کے سبزی بیچو گے. ابھی تم پب جی کھیلنے میں لگ جاؤ گے تو بڑے ہو کے سبزی بیچنا پڑے گا. تو تم صرف پڑھنے میں لگ جاؤ، تمہارا فیوچر اچھا رہے گا، باپ نے کہا. اس کے بعد ہم کالج گئے، اس کے بعد شادی ہوئی، بولا کہ اب سیٹل ہو جائیں گے، اب سیٹل ہو جائیں گے. سیٹل ہوتے ہوتے یہ وہاں سیٹل ہو گئے جہاں ہمیشہ کے لیے سیٹل ہونا ہے. وہاں تک پہنچنے کے بعد بھی ہم کو ہوش نہیں آیا، ہم کو لگا کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں. اسی سیٹل ویل سیٹل لائف کی تلاش میں ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں. 50 ہم نے پار کر لیا ہے، آدھا سو سال 50 کے اوپر ہم ہو گئے ہیں. جتنے یہاں ہم بیٹھے ہیں سب اسی تلاش میں. ہم سیٹل زندگی، اچھی زندگی گزاریں گے، اتنا کما لیں گے، اب اچھا آرام کریں گے. کسی کو آرام ملا؟ کوئی اپنی زندگی میں آرام میں ہے؟ جس کو ملا وہ بھی پریشان ہے، جس کو نہیں ملا وہ بھی پریشان ہے. سب پریشان ہے، سب پریشان ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. کچھ لوگوں کے چہرے دیکھ کے لگتا ہے کوئی سوگ منا رہے ہیں. کسی کیا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ بات ایسی نہیں ہے. بولتے نہیں بڑے ٹینشن میں، بہت ٹینشن. کس کی ٹینشن ہے؟ کس بات کی ٹینشن ہے؟ ہاں ایک ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہم اچھی زندگی چاہتے ہیں، سکون والی زندگی چاہتے ہیں. بیٹوں کو ہم نے بڑی شفقت سے پالا، بڑی محبت سے پالا. قرآن نے کہا کہ بیٹے زینت ہیں، دنیا کی زینت ہیں. یہی بیٹے جب بڑے ہو گئے، شادیاں کر لی، تو ماں باپ ان کی نگاہوں میں کھٹکنے لگے، یا ماں باپ کی نگاہوں میں وہ کھٹکنے لگے. بیوی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم نے تمہارے جوڑے جوڑے بنائے، بیوی تمہارے دل کا سکون ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. قدرت کی یہ نشانی ہے، اللہ کی یہ نشانی ہے. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، ہم نے تمہارے جوڑے جوڑے بنائے. یہ قدرت کی نشانی ہے. چاند سورج جیسے قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ زمین اور آسمان جیسے قدرت کی نشانی ہیں. آپ کی چہیتی بیوی قدرت کی نشانی ہے. کیوں اللہ نے بنائے جوڑے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہارے دل کو سکون ملے. لیکن کبھی کبھار ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے. باپ جیسے بیٹے جیسے قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک کے بجائے آنکھوں کی جلن بن جاتے ہیں، ویسے بیوی بھی کبھی دل کے سکون کے بجائے سکون لے جاتی ہے، جس سے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ ہوا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ اچھی زندگی ہم کو نہیں ملی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے کا کیا تھا. یہ مال جس کے بارے میں کہا المال والبنون، یہ مال اور بچے دنیا کی زینت ہیں، لیکن مال مل کر بھی لوگ پریشان ہیں. آپ نے دیکھیں گے یورپ اور خود اس ملک کے بہت سارے ایسے کنٹری ہیں جہاں ایک آدمی کی آمدنی کتنی زیادہ ہے. سویڈن ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ خودکشی کر کے مرتے ہیں. امریکہ ہے جہاں کا اعداد و شمار ہے 25,000 سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں، یعنی انتحار جسے عربی میں کہتے ہیں، سیلف کلنگ، یعنی اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں. حالانکہ کیا کم ہے ان کے لیے؟ کوئی پابندی نہیں ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، دین ہی نہیں ہے. کچھ بھی پیو، کچھ بھی کھاؤ، کیسے بھی ناچو، لیکن پھر بھی ان کو سکون نہیں ملا. پھر بھی وہ سکون کے متلاشی ہیں، سکون نہ ملنے کی وجہ سے اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ سکون نہ تو دولت میں ہے، نہ تو دوسری چیزوں میں ہے، کہیں اور ہے جس کو تلاش کرنا ضروری ہے. جس سکون کے ہم متلاشی ہیں،
ایک باوقار زندگی، عزت والا نام، کوئی ہماری عزت پر کیچڑ نہ اچھالے، اور قناعت والی زندگی، ایسی زندگی آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہنس کھیل رہے ہوں، اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہنس کھیل رہے ہوں، کوئی ٹینشن نہ ہو، کسی کی کوئی غلط بات آپ سے نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی قرضوں سے آپ کو پریشان نہ کرے، ایسی زندگی تو کم از کم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ہماری زندگی تو بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ کیا یہ زندگی ایسے ملے گی کہ چلو ہم نے حرام کی ذریعے دولت کو بٹور لیا تو کیا اب ہم سکون اور چین پالیں گے؟ ایسا بھی نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں اس کا راز بتا دیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بتلایا، اگر آپ ایسا سکون چاہتے ہیں جیسے وہ لوگ سکون سے جیتے تھے۔ اب میں کیسے کہوں کہ صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھ لیں، وہ لوگ جتنا کھاتے تھے جیسے اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں۔ چلو ہم اپنے باپ داداؤں کی حالتوں کو دیکھتے ہیں، جیسے کچھ ہمارے باپ داداؤں کے پاس تھا اس سے 100 گنا زیادہ آپ کے پاس ہے۔ ان کے پاس جو لباس تھا اس سے زیادہ نفیس اور قیمتی لباس ہم پہنتے ہیں۔ وہ تو موٹا دھوٹا پہنتے تھے آپ کے دادا ابا، وہ تو ان کا شرٹ موٹا تھاڑا تھا، ان کے شرٹ پر تو کبھی استری نہیں لگی ہوتی تھی، وہ پہن لیتے تھے۔ اور جن بستروں پہ وہ سوتے تھے، زمین پر سوتے تھے، 4 حصیروں پہ سوتے تھے، اور ہم تو موٹے موٹے گدوں پہ، بیڈوں پہ سوتے ہیں۔ ہاں، سلیپ ہائی، پتہ نہیں کیسے کیسے نام ہیں، ہم سوتے ہیں۔ اور جن گھروں میں ہم رہتے تھے، اور ہمارا تو دلان اتنا بڑا ہے جتنا ان کا پورا گھر ہوتا تھا، لیکن پھر ان کو سکون تھا، ان کی زندگیوں میں سکون میسر تھا۔ لیکن آج ہمیں سکون میسر نہیں ہے۔ ہمارے گھر بڑے ہو گئے، لباس قیمتی ہو گئے، ہماری دسترخوانوں پر کئی قسم کے کھانے سجنے لگے، لیکن جس سکون کے ہم تلاش میں ہیں وہ سکون ابھی ہمیں نہیں ملا ہے، ابھی ہم کو نہیں ملا ہے۔ تو وہ سکون کیا ہے، وہ اچھی زندگی کیا ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ آج ایسی حالت ہے، اگر ایک آدمی کو 100 دن کے اندر 100 دن کے لیے اس کے گھر میں بند رکھ دیں، 100 دن بھی بند رہے، وہ کھاتا رہے گا، موٹا ہو کے باہر نکلے گا، اتنا ریشن تو گھروں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت لوگوں کو گھروں میں دی ہے، لیکن کیا بات ہے کہ جس سکون کی تلاش اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت میں، وہ سکون کون سا سکون ہے؟ تو پہلی بات جس اس میں کہا گیا، ایمان۔ ایمان یہ سب سے پہلی شرط ہے آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سوال کا جواب جتنے بیٹھے ہیں یا میری مائیں اور بہنیں جتنی آواز سن رہے ہیں، سب کہیں گے کہ ماشاءاللہ ہم سب مومن ہیں، ہم سب صاحب ایمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک بھی نہیں ہے کہ ہم ایمان والے، اس تبھی تو جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم مومن نہ ہوتے تو جمعے کی نماز کے لیے کیوں آتے؟ ہم سارے مومن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایسا ایمان جس میں قناعت بھی ہو، اللہ کی تقدیر پر بھروسہ بھی ہو، اور ایسا ایمان جس میں اس بات پر بھروسہ ہو کہ کل حشر کے سامنے آپ اور ہم اللہ کے سامنے ٹھہرا کیے جائیں گے، اللہ ہمیں حقوق کے بارے میں پوچھے گا، اپنے ماں باپ کے حق کے بارے میں پوچھے گا، ماں باپ سے بچوں کی پرورش کے حق کے بارے میں پوچھے گا، بیوی سے شوہر کے حقوق کے بارے میں، شوہر سے بیوی کے حقوق کے بارے میں، آپ سے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں، آڑوس پڑوس کے حقوق کے بارے میں، غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں۔ کیا ایسا ایمان ہمارے پاس ہے؟ ایسا ایمان، ایسا مضبوط ایمان جو شرک کی گندگیوں سے پاک ہو۔ کتنی تقریریں سنی میلاد النبی کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے تعلق سے۔ کیا مسلمانوں نے یہ بدعت منانا چھوڑا؟ ارے پہلے سالوں سے جیسے مناتے تھے اس سے زور سے منایا۔ اب یہ کون سے ایمان کی بات کرتے ہیں؟ کون سے ایمان کی بات کرتے ہیں؟ یہ زنگ زدہ ایمان ہے، یہ شرک زدہ ایمان ہے، یہ زبانی دعوے ہمارے ہیں۔
ہم ایمان میں پختہ ہو جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے، آپ کو اس پر یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو قدر بنایا ہے، تقدیر لکھی ہے، آپ کا اس پر یقین ہو، آپ کا اس پر یقین ہو، بالکل یقین ہونا چاہیے، بالکل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا۔ تو ایک دوسری چیز جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی ہے، ایمان کے بعد عمل صالح، ایمان بھی ہو ساتھ عمل بھی اچھا ہو، اس لیے کہ ایمان کے بغیر وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا ہے، قبول ہی نہیں ہوتا ہے۔ اعمال صالحہ جتنے اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے ہیں، اعمال صالحہ میں ہم پکے ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھی زندگی ملے، تو اللہ کا وعدہ بھی آپ کو سننا چاہیے۔ اللہ نے بڑی مشکل نہیں بتائی، اللہ نے آسان بتایا۔ مومن ہو، مسلمان ہو تو سچے مسلمان بنو، ویسے ایمان والے بنو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا۔ ان کے اندر قناعت کی دولت بھی تھی، تواضع بھی تھا، وہ اپنے ایمان میں پختہ تھے، ان کے اندر وفا شعاری بھی تھی، اور ان کے اندر دوسروں کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ بھی تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی چیزوں کو قربان کر دیتے تھے۔ ایسی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو، ایسا ایمان تمہارے دل میں پیدا ہو۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان علم حاصل کریں۔ ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ ہم نے یہ سوچا کہ چلو ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ہم کو کم از کم معلوم ہونا چاہیے، علماء نے کتابیں لکھی ہیں، توحید پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے چھوٹی سی کتاب لکھی، وہ تمام باتیں جن کا جاننا ضروری ہے، کئی زبانوں میں ترجمہ ہے، تو آدمی ان کتابوں کو پڑھے، ان کتابوں کو سیکھنے کی کوشش کرے تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو۔ جتنا انسان پڑھے گا وہ اپنے ایمان میں اتنا مضبوط ہوگا۔ زندگی جیسے کچھ چلتی ہے، اس زندگی پر وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے کبھی شکایت نہیں کرے گا، یا اللہ میری زندگی ایسے کیوں گزر رہی۔ آپ محنت کریں، حلال ذرائع سے پیسہ کمائیں، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ یہاں تک کہ جمعے کے دن بھی کہا کہ جب جمعہ ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ خوب پیسہ کماؤ، دولت مند بنو، تبھی تو تم زکوٰۃ دے سکو گے، دولت مند بنو تبھی تو تم حج اور عمرہ کر سکو گے۔ خوب پیسے کماؤ، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کوئی لمٹ اتنا ہی کماؤ، نہیں، ہمارے پاس مارکسزم ایسی چیزیں نہیں ہیں، کمیونسٹ والے عقیدے نہیں ہیں کہ جس میں کہیں کہ سب حق میں برابر ہیں، آپ زیادہ کما نہیں سکتے، یہ کمیونزم ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کماؤ، دنیا میں کماؤ، اسی لیے زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں فرض کی گئی ہیں۔ دوستو عزیزو، دو باتیں اس میں بتائی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی گئی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اعمال صالحہ میں سب سے بڑی چیز کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ کیسے یاد کرے؟ نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ میں ایک ہلکا سا سوال ایک جائزے کے طور پر آپ تمام سے کہتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں؟ روزانہ آپ ایک مرتبہ تو قرآن کھول کر صبح صبح آپ ایک صفحہ تو پڑھتے ہیں، آدھا صفحہ پڑھتے ہیں۔ اس کی برکتیں آپ دیکھیں، کوشش کریں، آج ہی سے کوشش کریں۔ یہاں سے جانے کے بعد میں نہیں کہتا دینا جمعہ کا دن آ گیا تو چلو ہم نے سورہ کہف پڑھ لیا، یہ تو ہے ہی، لیکن روزانہ قرآن سے آپ کا کتنا تعلق ہے؟ روزانہ کیا ایک صفحہ آپ پڑھتے ہیں؟ آپ کے گھر والے سارے قرآن کھول کر کبھی دیکھتے بھی ہیں؟ ایک ایک صفحے کی تلاوت تو ہوتی ہے۔ بولنا ہمارا کام ہے۔ آج کی نوجوان نسل کو ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے ہیں، بول تو سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری حجت پوری ہو جائے،
اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کہہ سکیں کہ الہ العالمین ہم نے کہہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا سورۃ طٰہٰ آیا نمبر 124 سے 126 تک وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کوئی بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیر لے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے. اور وہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، یا اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں بنایا؟ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھیں. وقد كنت بصیرا، میں دنیا میں دیکھتا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ کہیں گے دنیا میں ایسی ہماری نشانیاں تمہارے پاس آتی تھیں اور تم بھول جاتے تھے اور آج تم بھلا دیے جاؤ گے. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، اسی لیے کہتے ہیں پہلی چیز جس کا انہوں نے ذکر کیا، اپنے ایمان کو مضبوط کریں. ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے اوقات نہیں ہوتے ہیں. جب بھی آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، صحیح مسلم کی حدیث ہے عجبا لامر المؤمن، مومن کی بات تو بڑی تعجب والی ہوتی ہے. ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارا معاملہ بہت بہتر ہوتا ہے اور یہ صرف مومن کو نصیب ہوتا ہے. ان اصابتہ سراء شکر وان فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ. مومن کو جب کوئی خوشی کی بات ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ اسے اور دیتے ہیں. مومن کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اسے صبر کا بدلہ دیتے ہیں. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، تو سب سے پہلی چیز جیسے میں نے کہا کہ آدمی ایمان کو مضبوط کرے، نیک اعمال پر توجہ دے اور ساتھ ساتھ جیسے اس میں بتایا گیا اور بہت سارے اعمال میں کہا گیا کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے سچا رہے. آپ جو بھی کام کریں اس میں سچائی کو مد نظر رکھیں، ہمیشہ اللہ سے سچا رہیں. اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ وعدہ کرتے ہیں اس وعدے پر پورے اتریں. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، مال غنیمت کا بٹوارا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں صحابی تو نہیں ہے، جب وہ آ جائیں تو ان کا یہ حصہ شیئر ان کو دے دینا. جب وہ واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ یہ تمہارا شیئر ہے مال غنیمت کا، یہ لے لیجیے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اس لیے تو مسلمان نہیں ہوا، میں مسلمان اس لیے ہوا کہ مجھے شہادت مل جائے. کوئی تیر آئے کسی جنگ میں میں شریک ہوں، یہاں لگے اور یہاں سے نکل جائے. تو صحابہ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد کسی موقع پر ہم جنگ کا موقع تھا، ہم سارے جنگ میں گئے، ہم نے دیکھا کہ وہ صحابی کی وفات اور شہادت بالکل ویسے ہی ہوئی جیسے انہوں نے تمنا کی تھی، ویسے انہوں نے تمنا کی تھی. اور بالکل ہم نے دیکھا کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ تیر ان کی کنپٹی میں ویسے ہی لگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا وہ اللہ کے ساتھ سچے تھے، اللہ ان کے ساتھ سچا تھا. دنیا والوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم سچے رہیں، اپنی باتوں میں، اپنے افکار میں، اپنے دل کے خیالوں میں، اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی زندگی دے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، آخرت تو کیسے بھی سنورے گی، دنیا کی زندگی بھی آپ کی سنور جائے گی. اللہ آپ کے گھروں کو نعمتوں سے بھر دے گا، خیر خیرات سے بھر دے گا. اور اسی طرح ایک اور بات میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آج ہم سب نمازیں پڑھتے ہیں، ان نمازوں کو ذرا خشوع خضوع والی بنائیں. نمازوں میں خشوع خضوع ہو، ذرا دھیان ہو. بہت سارے ایسے ہیں جو نمازوں میں بھٹک جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کدھر بھٹک رہے ہیں. لیکن نماز سکون والی ہے، خشوع خضوع والی ہے، اس لیے کہ یہ اسباب ہیں اچھی زندگی کی، جیسے قرآن میں وعدہ ہے. ایک اور چیز جو بتائی گئی، رشتہ داری کاٹنے والا زندگی میں کبھی چین نہیں پا سکتا. ہم رشتہ داری کاٹتے رہیں، سمجھیں کہ ہمارے گھروں میں خوشیاں نہیں آ سکتی. آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے رہیں. اسی لیے کہا گیا کہ کافر بھی اگر رشتہ داری کے ساتھ اچھا رہتا ہے تو اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے.
تو آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا رہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ہم اپنے رشتوں سے ٹوٹتے جائیں اور سمجھیں کہ ہمارا گھر اللہ کی رحمت کے خزانوں سے بھر جائے تو یہ ہماری خام خیالی ہے، ہمارا غلط خیال ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو، بیٹوں کو نصیحت کرتے تھے، لا تجالس قاطع الرحم، دیکھو رشتہ ناطے توڑنے والے کے ساتھ بھی مت بیٹھنا۔ کیا بولتے تھے وہ؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے اولاد کو، اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے تھے کہ جو آدمی رشتے ناطے توڑتا ہے اس کے ساتھ بھی مت بیٹھنا، اس لیے کہ اللہ کی لعنت اس پر نازل ہوتی ہے۔ دوستو عزیزو، اگر آپ کو کوئی اچھا جاب نہیں مل رہا ہے، آپ کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، آپ پریشان ہیں، تو آپ تھوڑا سوچئے، تنہائی میں بیٹھ کر کہیں آپ کا کسی رشتہ دار سے کوئی تعلق ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، کسی کو آپ نے ناراض تو نہیں کیا ہے، آپ اسے جوڑ لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے اللہ کی رحمت آپ کے پاس آتی ہے، کیسے آپ کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ ساری نیکیوں کے دروازے ہیں، بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ کسی محفل میں ہم سنیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اے الہ العالمین ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو حیاتاً طیبہ جس کا وعدہ تو نے کیا ہے، یا اللہ وہ اچھی زندگیاں عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو، بیویوں کو ایسی توفیق دے دے کہ وہ جو وعدہ تو نے کیا ہے وہ ہمارے لیے دنیا کی زینت بن جائیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ اے الہ العالمین سارے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نواز دے۔ اے الہ العالمین جہاں جہاں مسلمان دنیا میں پریشان ہیں ان مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ ان مسلمانوں کو طاقت اور شان و شوکت عطا فرما، خاص کر اے الہ العالمین اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی جائیداد، مال، عزت، عصمت، حشمت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم مسلمان ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ ہماری خطاؤں کی وجہ سے تیری رحمت کو ہم سے مت روک، یا اللہ تو عفو و رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اے الہ العالمین ہم سب مسلمانوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو نیکی کی طرف چلائے رکھ، یا اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں برکت عنایت فرما، یا اللہ ہماری اس مجلس میں جو نوجوان جو نوکری کے متلاشی ہیں، جاب کے متلاشی ہیں، یا اللہ انہیں اچھے جاب عطا فرما، یا اللہ انہیں اچھا کاروباری بنا دے، یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما، یا اللہ جو لوگ لا ولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے الہ العالمین جو جوڑے ایسے ہیں جو رشتوں کی تلاش میں ہیں، یا اللہ انہیں اچھے رشتے عطا فرما، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت ساری ایسی ضرورتیں ہیں جو ہم زبان سے بیان نہیں کر سکتے، لیکن تو دلوں کا بھیدی جاننے والا ہے، یا اللہ ہم سب کی ضرورتوں اور خواہشوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کے خواہشوں کو مکمل فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وعز وأجل وأتم وأهم وأكبر